بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ امام طحاوی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، ٹھیک ہے، یہ اوور آل جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جماعت صحابہ کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محبت رکھنے، اب انہوں نے لفظ جو ذکر کیا ہے آگے فرمایا کہ وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی سے محبت کرنے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم محبت ان سے کریں گے۔ اور اگر نفرتو کو نفرتو نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو اس طرح پڑھا جائے وَلَا نُفْرِطُ، تو معنی یہ ہوگا کہ ان کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے نبوت کا دعویٰ یا ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کریں گے، محبت ضرور رکھیں گے لیکن ان کو معصوم ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اندر نکلتا ہے، ہم اپنی طرف سے ان کی محبت میں کوتاہی نہیں کریں گے، ان سب سے صحابہ کرام کی جماعت پوری جو ہے جماعت سے ہم محبت رکھیں گے، ٹھیک ہے، صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم سب سے محبت رکھیں گے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی سے ہم برات کا اظہار نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہوگا اس سے ہم بھی بغض رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا تذکرہ اچھی باتوں کو چھوڑ کر شر کے ساتھ کرتا ہے اس سے ہم بغض رکھیں گے۔ یہ بہت بنیادی بات انہوں نے بیان فرمائی ہے یہاں پر۔ اصل میں جو روافض ہیں، رافضی حضرات ہیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت سے اوور آل ان کو نفرت ہے، ٹھیک ہے، ان کو بغض ہے، وہ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں چند کو چھوڑ کر کے، یعنی چند صحابہ کو چھوڑ کر کے گنے چنے ہیں وہ، باقی جو اوور آل جماعت ہے جماعت صحابہ ان سے ان کو بغض ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہم سب سے سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں چاہے جس درجے کے صحابہ، ٹھیک ہے، ہر درجے کے صحابی سے صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں سے بری ہیں، فلاں سے بری ہیں، فلاں سے بری ہیں، ہم نام لے کے ایسی کوئی بات ہم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان صحابہ کرام کو شر کے ساتھ یاد کر رہا ہو، ٹھیک ہے، برائی کے ساتھ یاد کر رہا ہو، ان کو فاسق جانتا ہو، ان کو کافر جانتا ہو، ان کو مرتد جانتا ہو کہ حضور کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور صحابہ کا تذکرہ ہمیشہ شر کے ساتھ کرتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہم نفرت رکھیں گے، ہم بغض رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اہل سنت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے صحابہ کا ذکر چاہے ان سے خطائیں ہی کیوں نہ ہوئی، ٹھیک ہے، ہم ان کا جب ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ علمی طور پر کسی بات کو بیان کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ مثلا اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس سلسلے میں کون خطا پر تھا، کون حق پر تھا، یہ بیان کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آپ اپنی عادت اور اپنا شیوا ہی بنا لیں کہ
کہ جب بھی ان کا ذکر کریں تو ان کی برائیوں کو ہی ذکر کریں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، ان سے غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ ہم اپنا شیوا بنا لے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کو جہاں تک ہو سکے گا خیر کے ساتھ ہی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَحُبُّهُمْ، اور صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ احسان کیسے؟ ایک اچھا کام ہے، حسن عمل ہے یہ، کیونکہ ویسے بھی جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مردوں کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ جب عام مومنین کے لیے یہ بات کہی گئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان سے جو خطائیں ہوئیں ان کا رب جانتا ہے، اور ان کا رب ان کے ساتھ جو معاملہ فرمانا چاہے گا فرمائے گا۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا، اللہ نے تو اپنے معاملے کا اعلان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے خیر کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم بھی صحابہ سے، سارے صحابہ سے محبت رکھیں گے صحابی ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ ان سے، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، ٹھیک ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے اور سرکشی ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہے نا، سارے صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں صحابی ہونے کی حیثیت سے، لیکن علمی طور پر جب بات آئے گی بیان کرنے کی تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ مولا کائنات کے مقابلے میں خطا پر تھے، ٹھیک ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، ہم یہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بارے میں ہم سوء ظن رکھیں، بدگمانی رکھیں، اور تاریخی طور پر جو باتیں ہم کو ملی ہیں یا احادیث، بعض روایات سے ہم کو جو باتیں ملی ہیں تو ان میں سے جو صحیح سند کے ساتھ اگر منقول بھی ہیں، بھئی صحابہ کے بارے میں ہم انہوں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ولا نفرط بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ولا نفرط فی حب احد منہم، ان میں سے کسی کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ان کو ہم معصوم تو جانتے نہیں، جب معصوم نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، جب خطا ہو سکتی ہے تو اگر اس خطا کا ذکر مل گیا تو اس کی بنیاد، خطا کی بنیاد پر انسان مردود تھوڑی ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ تھوڑی چھن جاتا ہے، ان کی صحابیت تھوڑی ختم ہو جائے گی اس کی بنیاد پر۔ ویسے تو انسان کی خطا تو ہو سکتی ہے، ان کی صحابیت کیسے چھن جائے گی؟ بھئی انسان سے گناہ ہونے کے باوجود ولایت چھن جاتی ہے کیا؟ ولایت نہیں چھنتی، توبہ کر لے تو ولایت نہیں چھنتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کی خطاؤں کی بنیاد پر جو اس طرح کے مشاجرات ہیں، صحابہ کے جو آپس میں اختلافات ہیں، اس میں ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ ہے کف لسان، ہم ان مشاجرات کو ذکر نہیں کریں گے۔ علمی طور پر بیان کرنا الگ چیز ہے، ویسے عمومی طور پر اپنی گفتگو ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بنائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد خلافت سے متعلق عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ہم حضور کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو کے لیے خلافت کو ثابت کرتے ہیں، ان کو فضیلت دیتے ہوئے اور ساری امت پر ان کو مقدم رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن جمہور کا عقیدہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں، حضور کے بعد، انبیاء کے بعد، ٹھیک ہے، اور خلافت میں بھی اول ہے۔ ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر ہیں، ان کے لیے خلافت کو ثابت کریں گے، ان کے لیے فضیلت کو ثابت کریں گے۔ ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، پھر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا جو ذکر آیا ہے تو اس میں بھی یہ نا اکثریت کی رائے کے اعتبار سے ہے، ہاں، ورنہ ایک بڑی جماعت جو ہے سیدنا علی اور عثمان میں حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہے، اگرچہ خلافت پہ تیسرے نمبر پہ ہیں وہ، لیکن حضرت علی کی افضلیت کے قائل اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی سیدنا علی کو، سیدنا عثمان کو کے بجائے سیدنا علی کو افضل مان لے گا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، ہاں، جمہور کی رائے وہی ہے، لیکن سیدنا عثمان افضل ہے، ہاں، جمہور، اس لیے تو تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام آتا ہے نا،
चौथे नंबर पर सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का नाम आता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है वो बड़ी मेजॉरिटी जो है वो बड़ी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सैयदना अली की अफजलियत की तरफ गए हैं। सहाबा में हालांकि ये मसला मुख्तलिफ ही रहा है, ठीक है। इस पर हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तकमीरुल ईमान में गुफ्तगू की है, ठीक है। इस पर के सहाबा में भी बहुत सारे सहाबा वो थे जो हज़रत अली की अफजलियत के कायल रहे हैं। हाँ? फरमाते कि वहुमुल खुलफाउर राशिदून वल अइम्मतुल मुहतदून, यही खुलफाए राशिदीन हैं और अइम्माए हिदायत हैं। यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर हज़रत इमाम हसन का जिक्र नहीं आया है ना। क्यों नहीं जिक्र करते हैं अमूमन लोग? चूँकि उनका जो ज़माने खिलाफत है बहुत थोड़ा सा है, लेकिन इस पर इत्तेफाक है अहले सुन्नत का तकरीबन कि सैयदना इमाम हसन भी खलीफा राशिद हैं। और जो चार हम बोलते हैं ये मतलब एक ओवरऑल हम बात करते हैं, ये यानी जो नुमाया लोग हैं। सैयदना हसन का ज़माना चूँकि इतना थोड़ा सा है कि वो उसको गोया शुमार काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वरना वो भी खलीफा राशिद हैं, इसमें कोई शक व शुबा अहले सुन्नत के यहाँ नहीं है। यहाँ पर जिक्र ना आने से इससे नहीं समझना चाहिए कि वो खलीफा राशिद नहीं है। अब खिलाफत की बात हो गई। अब उसके बाद सहाबा की जो तबक़ात हैं, दर्जे हैं, क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं उनका, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह इन्नल आशरतल्लज़ीन सम्माहुम रसूलुल्लाहि व बश्शरहुम बिल जन्नति नशहदु लहुम बिल जन्नह अला मा शहिद लहुम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 10 लोग जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका नाम लिया और जिनको जन्नत की बिशारत दी है, हम उनके लिए जन्नत की शहादत देते हैं। हालांकि पहले क्या कहा था इन्होंने, हम किसी के लिए जन्नत व जहन्नम की बिशारत नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ कतई नहीं था ना, यकीनी नहीं था। यहाँ पर हुजूर ने शहादत दे दी है, लिहाजा हम उनके लिए शहादत देंगे, ठीक है। लिहाजा हम कहेंगे कि अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह। हम ऐसे ही 10 के बारे में हम ये बात कह सकते हैं। व क़ौलुहुल हक़्क़ु, और हुजूर का फरमाना बिल्कुल बरहक है जो हुजूर ने फरमाया। वो कौन लोग हैं 10 लोग? हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्राह, वह हुआ अमीन हादिल उम्मह, और वो इस उम्मत के अमीन भी हैं। हुजूर ने उनको लक़ब दिया था, ठीक है। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अल्लाह तबारक व तआला उन सबसे राज़ी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि सहाबा के मसले में कितनी क्लियर कट बात कही है इन्होंने, ठीक है। इससे पता चला क्या कि जो लड़ाई हो रही है ना, इस लड़ाई में लोग हक से दूर जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोग, इधर वाले भी और उधर वाले भी, ठीक है, हक से दूर जा रहे हैं। हक वही है जो बातें अकीदे की किताबों में साफ साफ लिख दी गई है ना। उसके बाद अज़वाज मुतहरात के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वमन अहसनल क़ौला फ़ी अस्हाब रसूलिल्लाहि व अज़वाजिहि त्ताहिरात मिन कुल्लि दनसिन व ज़ुर्रियातिहिल मुक़द्दसीन मिन कुल्लि रिज्सिन फ़क़द बरिअ मिनन निफ़ाक़। फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हुजूर की पाकीज़ा अज़वाज जो हर गंदगी से पाक हैं उनके बारे में, और हुजूर की औलाद के बारे में, वो औलाद जो कि हर गंदगी से पाक है, जो अच्छी बात करता है वो इंसान निफाक से बरी है, यानी मुनाफिक नहीं हो सकता है, ठीक है। गोया हमें सहाबा, ठीक है, सहाबा के हुजूर के अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अतहार जो हुजूर की औलाद हैं, ठीक है, इन सब से हमें मोहब्बत करनी है, ठीक है। अब अहले बैत अतहार का देखिए मकाम दोहरा हो जाता है, चूँकि वो अहले बैत भी हैं और सहाबा में से भी हैं। वही हज़रत अली भी सहाबी, सीधा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी सहाबी, ऐसी इमाम हसन हुसैन ये दोनों सहाबी है ना। तो डबल इनके पास है ना, इनके पास डिग्री जो है उनके पास वो डबल है, तो बहरहाल मकाम मर्तबा बढ़ जाएगा उनका। उसके बाद अब ये एक बात हो गई, अब होता क्या है, इंसान सहाबा ताबीन तबे ताबीन के बारे में तो अच्छी बात करता है, लेकिन बाद वाले उलमा पर अपनी तनकीदें करता है, उनको बुरा भला कहता है। एक हदीस में भी इस तरह की बात आई है कि हुजूर ने फरमाया कि
ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو اپنے اسلاف پہ تنقید کرے گی، ان کے عیوب کو نکالے گی، ٹھیک ہے، بشری تقاضے سے جو خطائیں ان سے ہوئی ہوں گی ان کو ہائی لائٹ کرے گی۔ تو اس لیے اس کے بارے میں بھی بتا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین، جو علماء سلف اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں اور بعد میں جو ان کی پیروی کرنے والے آئے، یہ سب اہل الخیر والاثر، یہ خیر والے ہیں اور سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اہل الفقہ والنظر، یا تو خیر اور سنت کی پیروی کرنے والے ان کو سنت کی پیروی کا غلبہ ہے، یا اہل الفقہ والنظر، یا وہ تفقہ والے ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں، علم کلام کے باب میں، عقیدے کے باب میں، النظر۔ لا یذکرون الا بالجمیل، ان کو بھی ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، اور جو ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرے گا وہ حق راہ سے بھٹکا ہوا، حق کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہ حق کی راہ پر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ امام طحاوی نے بیان کر دیا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی اچھی چیزوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں، ان کی کمیاں جو ہوتی ہیں ان کو لیتے نہیں ہیں اور لیکن اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ علمی طور پر کوئی بات بیان کرنا الگ ہے، ہاں، یہ ہمیشہ یاد رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کوئی بھی ولی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ تو نبوت ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے کہ کسی بھی ولی کی ولایت کسی نبی کی نبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہاں پر ایک بات آئی ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ الولایت افضل من النبوہ، کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ ان سے ایک بات آئی ہے، تو اصل میں ان کو اس قول کو سمجھا نہیں گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، کہ نبی کا بھی دو اینگل ہے نا، وہ اللہ کا بندہ ہے، دوست ہے، اور نبوت کا مطلب مخلوق سے جو اس کا ایمبیسڈرشپ ہے، میسنجرشپ ہے، اس کا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو اللہ نے ان کو مقام دیا کہ ان پر وحی آتی ہے، اس تعلق کو کہتے ہیں نا نبوت۔ تو یہ کہا گیا کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ مقام و مرتبہ ان کا وہ بڑا ہوتا ہے نبوت سے، چونکہ نبوت تعلق بالخلق کا نام ہے، لوگوں سے، کریشن سے، لوگوں سے، پیپل سے تعلق کا نام ہے، کانٹیکٹ کا نام ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق کا نام ہے، ظاہر سی بات اللہ سے تعلق جو ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، ہے نا۔ تو اس کو اس طرح تعبیر علماء نے کیا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ تو ہم بھی کسی بھی نبی پر کسی ولی کو فضیلت نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنا بھی مقام و مرتبہ، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ جس نبی کی پیروی کرتا ہے اس کے صدقے میں ولی ہوتا ہے، اگر اس کی پیروی نہ کرتا تو ولی کیسے بنتا ہے نا، اس لیے کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی واحد افضل من جمیع الانبیاء، اولیاء ایک نبی جو ہیں وہ سارے اولیاء سے افضل ہیں، کوئی بھی ایک نبی جو ہے وہ سارے اولیاء سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے ولی جو ہوتا ہے ہماری ولایت ظنی ہوتی ہے، ہم جس کو ولی سمجھتے ہیں اپنے ظن اور گمان کے مطابق سمجھتے ہیں نا، ہمیں قطعیت سے پتہ تو نہیں ہے کہ اس کی ولایت کیا ہے۔ دوسری بات، اور نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت میں قطعیت ہوتی ہے، ظن نہیں ہوتا ہے، گمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا، کس کو رسول بنائے گا اپنا۔ تو نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اور ولایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے انسان نبوت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت میں انسان کی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سلیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے کہ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ، کہ ہم اولیاء کی جو کرامتیں آئی ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، معتزلہ کرامتوں کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور صحیح بھروسے مند راویوں سے جو ان کی روایتیں آئی ہیں کرامتوں کی
ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ثقات والی بات اس لیے کہہ دی چونکہ کرامتوں کے نام پر بہت ساری چیزیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں، پورا ایک پٹھارا ہوتا ہے کرامتوں کا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جن کی کرامت کی روایت صحیح سند سے ہم تک پہنچے گی ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے قیامت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، قیامت کی علامتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی، مثلا دجال نکلے گا، ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں سورج جو ہے وہ پچھم سے طلوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، اور دابۃ الارض بھی اپنی جگہ سے نکلے گا۔ دابۃ الارض ایک جانور ہے، اس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے، تو وہ بھی نکلے گا۔ تو یہ اصل میں انہوں نے صرف چند بڑی علامتوں کا ذکر کیا یہاں پر، چونکہ خروج دجال کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، وہ دمشق میں جو ہے کہ جامع مسجد سے اس کے مینارے پر اتریں گے، ٹھیک ہے، اور سورج جو ہے قرب قیامت میں ایک دن کے لیے پچھم سے نکل جائے گا، اس کے بعد پھر نارمل نکلے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ پچھم سے ہی نکلتا رہے گا اس کے بعد، یہ نہیں ہے، صرف ایک دن کے لیے ایسا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرب قیامت ہم ہے۔ اور دابۃ الارض جو ہے یہ ایک جانور ہے، اس کی مختلف حالتیں ہوں گی، اس کا آگے کا حصہ الگ، پیچھے کا حصہ الگ، اس طرح سے، تو یہ بھی اپنی جگہ سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ دابۃ الارض جو نکلے گا تو یہ پیشانی پر نشان لگائے گا، کافر کے اس پر بھی جو ہے نشان لگائے گا، ہاذا مومن و ہاذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اسی کو وہ کلیریفائی کر دے گا۔ اس کے بعد مومن اور کافر کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، ہم کسی کاہن کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، غیب بتانے والے کی، اٹکل مارنے والے کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، وَلَا عَرَّافًا، عراف جتنے ہر وہ لوگ، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو مختلف ٹوٹکوں کے ذریعے سے جو ہے نا پریڈکشن مارتے ہیں، وہ سب عراف کہلاتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کے، لکیریں دیکھ کر کے، پیشانی کی لکیر، اس کی لکیر، اس کی لکیر، تو اصل میں یہ علم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو بتا رہے ہیں ایک دم قطعی اور یقینی ہے تو یہ درست نہیں ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ سب غیب کے مدعی ہوتے ہیں عموماً اپنے لیے۔ دیکھیے نا جو آج کل آپ کو نظر آئے گا، بابا لوگ اعلان کرتے رہتے ہیں جو کچھ بھی ہو گیا ہے، ٹوٹکا پھوٹکا، یہ وہ کرنی دھرنی سب ختم ہو جائے گا اور ہم سب صحیح کر دیں گے، یہ سب کیا ہے؟ سراسر شرکیہ باتیں ہیں، سب کفریہ باتیں ہیں، سب دیکھا جائے تو اس طرح کی باتیں کرنا۔ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور جو انسان، اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں جو ایسی بات کا مدعی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف، یعنی گویا کسی شخص کی بھی کوئی بات ہم تک آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور اجماع امت کے مطابق ہے، ہم قبول کر لیں گے، یا کم از کم مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، کتاب کے قرآن کے خلاف نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، اجماع امت کے خلاف نہیں ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، اگر خلاف نہیں ہے تو، کیونکہ دین سے وہ چیز ٹکرا نہیں رہی ہے نا، اس لیے کوئی مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اصلاً کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے، اجماع امت کے مخالف نہیں ہے، تو اسے ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر ایسی کوئی بات لے کر کے آتا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے تو اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے امت نے ایمان فرعون کو قبول نہیں کیا، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، ان کا میلان ہے اس طرف، لیکن امت نے قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ چونکہ وہ اجماع کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ، ان کی عظمت اپنی جگہ، ان کی بزرگی اپنی جگہ، ان کا مکاشفہ اپنی جگہ، جو ان کو سمجھنا ہے وہ انہی کے لیے رہے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہم پر بھی نہ کھل جائے، ہے نا، کیونکہ جب ہم پر کھلے گا نا تو پھر ہم کو کوئی تعبیل بھی نظر آ جائے گی، کتاب و سنت کی مخالفت بھی نہیں رہ جائے گی اس میں۔
یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. ہم جماعت کو حق سمجھتے ہیں اور درستگی سمجھتے ہیں، صحیح چیز سمجھتے ہیں. یعنی اجتماعیت ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ رہیے، زیادہ لوگ جدھر ادھر رہیے. والفرقۃ، افتراق و انتشار کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہی سمجھتے ہیں اور عذاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہیے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت ہی پوری گمراہ ہو رہی ہو تو ہم بھی جماعت کے ساتھ گھومتے رہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے، جب تک کہ صریحاً کسی چیز کی مخالفت نہ ہو جائے. اس وقت آخر میں فرماتے کہ وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ. آسمان و زمین میں اللہ کا دین ایک ہی ہے. وہ کون سا ہے؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دین اسلام ہم بولتے ہیں نا، تو اس اسلام کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، بلکہ اس اسلام کو لے کر کے سب سے پہلے پیغمبر لے کر کے آئے ہیں. لیکن اس کا ورژن ہر زمانے میں اپڈیٹ ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ورژن اپڈیٹ ہوتا ہے نا، یہ صرف فروعی مسائل میں ہوتا ہے، اصولی مسائل میں نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے سارے انبیاء کے بارے میں کہ سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ وَدِينُهُمْ فِي الْأُصُولِ وَاحِدٌ. انبیاء کا دین اصول میں ایک ہوتا ہے. ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یعنی جو بنیادی بات ہے ان میں سے کسی کا بھی انکار کسی بھی نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، بلکہ اسی کی تبلیغ کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے، فروعی مسائل میں، عملی مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے. کوئی چیز کسی زمانے میں حلال تھی، کوئی چیز کسی زمانے میں حرام ہو گئی. یہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْقِيَاسِ. کہتے ہیں یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو دین اسلام ہے نا، اس میں نہ غلو ہے، نہ کسی چیز میں حد سے آگے بڑھا گیا ہے، وہ تقصیر، نہ کوئی کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لہذا دین کی، اسلام کی وہ تشریح قابل قبول ہوگی جس میں نہ غلو ہو اور نہ کمی ہو. ٹھیک ہے. اور نہ اس کے اندر تشبیہ ہو نہ تعطیل ہو. تشبیہ میں نے بتایا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو مخلوق کی طرح سمجھنا. اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اس خوف سے کہ اللہ سے، مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، صفت کا ہی انکار کر دینا. ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا ہی سرے سے انکار کر دے، ید کا انکار کر دے، ہے نا. حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. ہاں، اگر وہ انکار اس جہت سے کرتا ہے کہ وہ ظاہری معنی جو اس کا وہ تو وہ تو اس کو کرنا ہی ہے، بلکہ وہ تو واجب ہے ہم پر کہ اس معنی کی نفی کرے. لیکن سرے سے نفی کر دی جائے یہ صحیح نہیں، چونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. لہٰذا ہم نہ مشبہہ ہیں نہ معطلہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح بھی قرار نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار بھی ہم نہیں کرتے ہیں. وبین الجبر والقدر، اور جبر و قدر کے درمیان ہے. یعنی اسلام کی وہ تشریح جو جبر و قدر کے درمیان ہو. یعنی بندہ نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے. بالکل مجبور بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ مختار کائنات ہے وہ سب. اس کی مثال علماء نے دیا ہے جبر و قدر کی، ایک سمجھانے کے لیے خالی. علماء نے فرمایا کہ ایسے ہی مثال اس کی ہے جیسے ایک وہ انسان جو لنگڑا ہو، یا ایک انسان جو ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو، تو وہ نہ پوری طرح کھڑا ہے اور نہ پوری طرح بیٹھا ہے، دونوں میں اس کے کمزوری ہے. تو ویسے ہی انسان کی مثال ہے، بندے کی مثال ہے. نہ فاعل مختار ہے، وہ کل سارا اختیار اس کے پاس ہے، اور نہ وہ مجبور محض ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وبین الامن والیاس، اور وہ دین اسلام کی وہ تعبیر و تشریح جو امن و ایاس کے درمیان ہے. یعنی نہ ہم انسانوں کو گناہوں سے بے خوف کریں گے اور یہ کہیں گے مرجیہ کی طرح سے کہ گناہ سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب گناہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں.
اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی بنیاد پر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے آپ، ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا گناہوں کو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نہ ہم مایوس کرتے ہیں نہ بے خوف بناتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان، ٹھیک ہے، فیئر اینڈ ہوپ، بٹوین فیئر اینڈ ہوپ۔ یہ ساری جو عقیدے کی بنیادی باتیں تھیں انہوں نے بیان کر دی۔ فرماتے ہیں فَهَذَا دِينُنَا وَاِعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ظاہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی اختلاف ہے، جو زبان سے بول رہے ہیں وہی دل میں بھی ہے۔ وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، اور ہم ان تمام لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں بری ہیں جو ان باتوں کی مخالفت کرے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَسْأَلُ اللَّهَ تعالی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان یثبتنا علی الایمان، کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر جمع دے، ٹھیک ہے، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے، ٹھیک ہے، وَيَعْصِمَنَا، اور ہم کو محفوظ رکھے مختلف خواہشات سے اور فرقہ بندی والی رائےوں سے، اوپینین سے، والمذاہب الردیہ، اور ہلاک ہونے والے مذاہب سے، یعنی ایسے مذاہب سے جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، جیسے مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ۔ مشبہہ سمجھ گئے آپ، جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح کہتے ہیں۔ معتزلہ جو سرے سے جو ہے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو کہتے ہیں کہ نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں کہ سرے سے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ والجہمیہ، جہمیہ منکر صفات جو ہوتے ہیں ان کو جہمیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہم ابن صفوان کی طرف یہ نسبت ہے، ایک شخص تھا۔ والجبریہ، اور نہ جبریہ ہیں ہم کہ بس ہم مجبور محض پتھر کی طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہم قدریہ ہیں کہ نہیں ہمارے پاس سارا پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا پاور ہم کو دے دیا اور ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وغیرہم، اور جو دوسرے فرقے ہیں، من الذین خالفوا السنۃ والجماعہ، جو سنت کی بھی مخالفت کرنے والے ہیں اور جماعت کی بھی مخالفت کرنے والے ہیں۔ وحالفوا الضلالہ، اور گمراہی کے ساتھی ہو گئے ہیں، گمراہی کے مددگار ہو گئے ہیں۔ ونحن منہم براء، ایسے سارے لوگوں سے ہم بری ہیں۔ وہم عندنا ضلال واردیاء، ایسے لوگ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور ہلاک ہونے والے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کافر ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ضلال، گمراہ ہیں اور ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں سے محفوظ رکھنے والا ہے اور وہی نیکیوں کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ کل عقیدے تھے جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو اور ہر سنی کو یہ ساری باتیں جاننی چاہیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک عقیدے کا بڑا زبردست چارٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق بخشے اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس کی نشر و اشاعت کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔